صلہ رحمی۔ ابو نصر سیاد نامی ایک شخص کسی جگہ رہتا تھا۔ اس نے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ ایک دن وہ اپنے بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال روتا بلکتا گھر چھوڑ کر غموں سے ٹوٹ جا رہا تھا کہ راستے میں اس کا سامنا احمد بن مسکین سے ہوا، جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا، اے شیخ، میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں۔ شیخ نے کہا، میرے پیچھے چلتے ہو، ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں۔ سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کو کہا۔ نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے کہا، اس بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو۔ جال میں پہلی بار ہی ایک بہت بڑی مچھلی پھنس کر باہر آ گئی۔ شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا، اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے سامان خریدو۔ ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی، حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک قیمے والا اور ایک میٹھا پراٹھا خریدا اور سیدھا احمد بن مسکین کے پاس گیا اور کہا، حضرت، ان پراٹھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجیے۔ شیخ صاحب نے کہا، اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے نہیں پھنسنا تھا۔ میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بھلائی کے لیے کی تھی، نہ کہ کسی اجرت کے لیے۔ تم یہ پراٹھے لے جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ۔ ابو نصر خوشی خوشی اپنے گھر جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک عورت کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کے پاس ہی اس کا ایک بے حال بیٹا بھی بیٹھا تھا۔ ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے پراٹھوں کو دیکھا اور کہا کہ میرے بچوں اور اس بچے میں کیا فرق تھا، معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے، وہ بھی بھوکے ہیں، یہ بھی بھوکے، میں کس کو پراٹھے دوں؟ عورت کی نگاہوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے ہوئے آنسو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جھکا لیا۔ پراٹھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو، خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ۔ عورت کے چہرے کی خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیٹے اور بیوی کا سامنا کیسے کرے گا۔ راستے میں اس نے ایک منادی والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا، کوئی ہے جو اسے ابو نصر سے ملا دے۔ لوگوں نے منادی والے سے کہا، دیکھو، یہی تو ہے ابو نصر۔ اس نے ابو نصر سے کہا، تیرے باپ نے میرے پاس آج سے 20 سال پہلے 30,000 درہم بطور امانت رکھوائے تھے، مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے۔ ان پیسوں کا کیا کرنا ہے؟ جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں تجھے ڈھونڈتا پھر رہا ہوں، ہے کوئی کہ جو میری ملاقات تجھ سے کرا دے۔ آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے، یہ تیرے باپ کا مال ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا، میرے کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی۔ میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی، ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار درہم صدقہ دے دیا کرتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر اشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا۔ ایک بار میں نے خواب دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے۔ منادی کرنے والے نے آواز دی، ابو نصر کو لایا جائے اور اس کے گناہوں اور ثواب تولے جائیں۔ کہتا ہے، پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسری طرف میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بھاری تھا۔ میں نے پوچھا، آخر کہاں گئے میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا رہا؟ تولنے والوں نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیے۔ ہزار درہم کے صدقہ کے نیچے نفس کی شہوت، میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا، جس نے بھی ان صدقات کو روئی سے بھی ہلکا بنا دیا تھا۔ میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بھاری تھا۔ میں رو پڑا اور کہا، ہائے رے، میری نجات کیسے ہوگی؟ منادی والے نے میری بات کو سنا اور پھر پوچھا، کوئی باقی اس کا عمل تو لے آؤ۔ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں، اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر لا کر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی بھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ فرشتے نے پوچھا، ہے کچھ اور اس کا عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں، اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے اپنے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جس کے پہاڑ کے جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، کوئی کچھ اور باقی عمل اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں، ابھی بھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھے گی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ منادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی نیکی کو بڑا یا چھوٹا نہ سمجھیں، حقیر نہ سمجھیں۔ نیکی کرنی چاہیے، اللہ کی راہ میں کرنی چاہیے۔ کوئی نہیں پتہ ہوتا کہ انسان کی کون سی نیکی اس کو جہنم سے نجات دلا دے گی۔ بہت بہت شکریہ۔